السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا اسلام کے اندر بہت بڑا ایک عظیم مقام ہے۔ میری مراد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ شخصیت جن کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو قوت ملی، جن کے دور خلافت میں عدل کی مثالیں قائم ہیں، اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے آپ کے اسلام لانے کا، مگر میں شارٹ کٹ الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن وہ غصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں معلوم ہوا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ فوراً ان کے گھر پہنچے۔ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ناراضی کا اظہار کیا۔ پھر جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی گئی تو ان کا دل نرم ہونے لگا، اور اس وقت سورۃ طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی تھی، اور انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت سنی اور قرآن کے کلام سے بے حد متاثر ہوئی اور فوراً متاثر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ دار ارقم پہنچے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ یہ تو بہت غصے میں والے تھے، اور یہ تو نعوذ باللہ آپ کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آ رہے تھے۔ لیکن صحابہ کی تشویش کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا، اور آپ نے خوشی سے تکبیر بلند کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو ایک نئی قوت، حوصلہ، جوش، جذبہ اور جنون ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے کی اصل روایت سیرت کی معروف کتابوں میں موجود ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا صحیح روایت سے ثابت ہے کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن عشام ابو جہل کا نام تھا، ان میں سے جس سے تو زیادہ محبوب رکھتا ہے اس کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں لکھی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں عدل، انصاف، امانت اور خوف خدا کی ایسے مثالیں قائم ہوئیں جنہیں آج بھی تاریخ سنہری الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ پھر وہ دن آیا جب ایک مجوسی غلام ابو لولو نے فجر کی نماز کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہوئے۔ چند دن بعد آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کے وقت بھی آپ کی فکر امت، نماز اور عدل تھی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت طلب کر۔ اجازت مل گئی، اور یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں عظیم ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں حق بات کہنے، عدل قائم کرنے، اللہ سے ڈرنے اور دین کی خدمت کرنے کا درس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔